نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میں مدینہ منورہ طیبہ طابہ دیار حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دھرتی سے جہاں پر میں کیا بتاؤں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اور یہ درود و سلام کب سے ہے؟ انسان سوچتا ہے کہ کیا آپ کی بعثت سے ہے یا آپ کی ولادت سے ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے اپنے وطن میں لیا ہوا تھا تو مکہ کے ان پہاڑوں کے پتھروں کو میں جانتی ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بچپن میں مکہ کے ان پہاڑوں اور پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کیا آپ کی ولادت سے ہے، کیا آپ کی بعثت سے ہے، کیا آپ کی رحلت سے ہے، کیا آپ پر اللہ اور اس کے فرشتوں کا سلام کیسے اور کب سے ہے؟ میں مدینہ منورہ طیبہ طابہ مسجد نبوی میں جب بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا تو میرے سامنے علماء کرام کی کتابوں کے وہ حوالہ جات سامنے آئے کہ ارتقاء کائنات کیسے ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو ایک اللہ تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو وحدہ لا شریک ذات تھی۔ وہ وحدہ لا شریک ذات اس اللہ نے جب کائنات کو پیدا کرنا یعنی ارادہ کیا تو سب سے پہلے رب ذوالجلال نے عرش کو نہیں بنایا، رب ذوالجلال نے اپنی کرسی کو نہیں بنایا، رب ذوالجلال نے فرشتوں کو ابھی پیدا نہیں کیا، مخلوق میں کوئی مخلوق پیدا نہیں کی تھی کہ جو رب کی بندگی کرے۔ ظاہر ہے کہ جب مخلوق پیدا ہوئی تو رب کی بندگی کے لیے پیدا ہوئی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو بھی رب نے پیدا کیا تو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ مگر یہاں پر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کا ذرہ ذرہ رب کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرشتوں کو جب رب نے پیدا کیا تو ان کا یہ دعویٰ غلط نہیں کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح اور تقدیس اور تحمید اور تحلیل کے ساتھ تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر فرشتوں کا بندگی کرنا یہ بھی ثابت ہے۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رب کریم نے، رب ذوالجلال نے اپنی بندگی کرنے سے قبل ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ اول الخلق، اکرم الخلق، افضل الخلق۔ آپ نے خود فرمایا انا اول الانبیاء فی الخلق وآخرهم فی البعث، اول ما خلق اللہ نوری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو رب نے چمکتے ہوئے ستارے کی شکل میں بلندیوں پر ورفعنا لک ذکرک، اور اس کے ذکر کو بھی کتنا اونچا رکھا کہ رب نے روح محمد کو پیدا کیا اور اس کو سلام کیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واضح نشین کیجئے کہ جب مخلوق میں ابھی کوئی مخلوق بنی ہی نہیں تھی، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ ملائکہ تھے، نہ کائنات میں کوئی اور مخلوق تھی، مگر رب نے سب سے پہلے اول الخلق سید الاولین سید الآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سردار کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو جب پیدا کیا تو رب نے اسے سلام کیا اور روح محمد نے رب کا سجدہ کیا۔ یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ رب کا پہلا کلام رسول اللہ پر سلام ہے۔ اس لیے نماز میں سلام پڑھنے کے بعد جب انسان سلام پھیرتا ہے نماز میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر دعا میں جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انت السلام میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ وہ رب جس کا نام الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، جس رب نے اپنے ناموں میں
الملک وہ بادشاہ ہے، الملک القدوس، السلام، السلام المؤمن المہیمن، وہ سلام۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد بھی مجھے دعا میں سب سے پہلے یوں مخاطب ہوں، اللہم انت السلام۔ سلام، وہ سلام نام اللہ کا بن گیا، وہ نام اللہ کا ہے سلام، سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ نے انسانوں کو یہ حکم بھی کیا، اللہم انت السلام میں یہ تصور دیا گیا کہ اس رب کا نام سلام ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس میں یہ سوچنا کہ رب نے پہلا کلام سلام، یہ کیسے یعنی ڈاکٹر احمد علی سراج کہہ رہا ہے؟ میں کتابوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم جنت میں جائیں گے کہو انشاءاللہ، ناظرین کہہ دو انشاءاللہ، جب ہم جنت میں جائیں گے تو رب ذوالجلال اہل جنت کو بھی سلام کریں گے، السلام علیکم یا اہل الجنہ، سلام قول من رب الرحیم۔ سلام یہ ایک ایسا حکم ہے رب کا کہ اللہ نے اپنے نبی کی روح کو سلام کیا، اور روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کا سجدہ کیا، اس کے بعد اللہ نے پانیوں کو پیدا کیا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پھر عرش کو ان پانیوں پر قائم کیا، اور پھر وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور ان سمندر کی لہروں نے رب کا سجدہ کیا۔ اب یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلا سلام رسول اللہ پر بھیجا ہے، اس لیے درود و سلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ ہمیں شرف ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب پر سلام، اور پھر معراج پر جب بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی عاجزی کا تحفہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میں تیری خدمت میں، تیرے بارگاہ میں، اس عرش معلی پر، ثم دنا فتدلی، ان قربتوں میں پہنچ کر، فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، جہاں براہ راست تبادلہ گفتگو تھا ساجد اور مسجود کے درمیان، عابد اور معبود کے درمیان، محب اور محبوب کے درمیان، رسول اور اللہ کے درمیان، بندے اور خدا کے درمیان، میں کیسے بتاؤں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے پوچھا میرے پیارے میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ حضور نے اپنے عاجزی کا تحفہ پیش کیا کہ اللہ میں وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں، تو عاجزی سے منزہ ہے، تو عجز سے منزہ ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ التحیات للہ، میری زبان کی عبادت، میری زبانی تحیہ تیرے لیے، میری صلوات نمازیں تیرے لیے، والطیبات میری مالی عبادت تیرے لیے۔ تو رب نے اس کے جواب میں 3 چیزیں عطا فرمائیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے حبیب تجھ پر سلام ہو تیرے تحیے کے بدلے میں، تجھ پر رحمتیں ہوں تیری صلوات کے بدلے میں، تجھ پر برکتیں ہوں تیری طیبات کے بدلے میں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات کے بدلے میں اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ جب ستارہ روح کی شکل میں روح جب آپ کی چمک رہی تھی تو اللہ نے اس وقت بھی سلام کیا، جب روح ماں جسد عرش پر بھی پہنچے تو رب نے اپنے حبیب کو سلام کیا، اور وہی رب اہل جنت کو بھی سلام فرمائیں گے۔ اسی رب نے یعنی اہل جنت کو بھی سلام کرنا ہے، فرشتوں کو بھی حکم ہوگا کہ سلام علیکم بما صبرتم ونعم عقبی الدار۔ ان اہل جنت کو جو کہ وجاء بقلب سلیم ادخلوها بسلام، وجاء بقلب سلیم، جو بھی صاف دل لے کر ایمان کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا اس پر فرشتوں کے سلام، پھر اللہ کے سلام۔ میرے دوستو
خواتین و حضرات یہ بات ذہن نشین کر لو کہ سلام اللہ کا نام ہے، سلام جنت میں داخل ہونے پر اہل جنت کے لیے فرشتوں کی طرف سے بھی ہوگا۔ سلام نماز میں ہمارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز میں بھی تسلیم اور سلام ہے، اور حضور کا حکم بھی ہے افشوا السلام، افشوا السلام، سلام پھیلائیے، سلام پھیلائیے۔ اسی پر میں انشاءاللہ ایک دوسرا آپ کو درس دوں گا جس میں سلام کی فضیلت بھی بیان کروں گا، مگر یہ ذہنوں میں رکھیے کہ درود و سلام صرف آپ کی ولادت سے نہیں، صرف آپ کی بعثت سے نہیں، صرف آپ کی رحلت سے نہیں، بلکہ آپ پر درود و سلام اس وقت سے ہے جب رب کی بندگی کرنے والا ابھی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا، اور روح محمد کو پیدا کر کے رب نے اسے سلام کیا، اور روح محمد نے رب کا سجدہ کیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وما علینا الا البلاغ۔